رمضان کے مہینے میں بھی ہوڈنگ کرتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں اور اس کو موقع جانتے ہیں کہ اس میں بھی پیسہ کمایا جائے، اور روزے بھی پورے رکھتے ہیں ذخیرہ اندوزی کر کے، مال بھی کمانے سے باز نہیں آتے. تو اس سے زیادہ شرمناک کیا ہے؟ مگر یہ جو لسٹ ابھی چل رہی ہے کہ جو مہنگائی کے لیول ہے، پیاز کس سب سے زیادہ ریشیو جو ہے وہ پیاز کی نظر آئی ہے، اس کے بعد ٹماٹر، پیاز، دالیں، چاول، آٹا، کوئی چیز بچتی ہی نہیں ہے. کوئی 25%، کوئی 50%، 34 سے 43 الفاظ عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا. یہ وہی کرنے کی کوشش کی گئی ہے. شکر ہے کہ ساتھ کھڑی 1 مہینے کا وقت دے دیا. نہیں ہو عامر صاحب، قوم کی نظریں تھی کہ آئی ایم ایف کا جائزہ مشن پاکستان آیا ہے، کو 8-9 دن یہاں پہ رک کے گیا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ پٹاری میں سے کیا نکلے گا. تو مذاکرات کامیاب ہوئے ہیں یا ناکام ہوئے ہیں، یہ نہیں پتہ چل سکا. یہ تو کئی دفعہ دعوے کر چکے ہیں کہ کامیاب ہو گئے ہیں، نہیں ہو گئے. مگر اچھی بات بھی یہی ہے اور بری بات بھی یہی ہے کہ انہوں نے تقریباً بالکل گھٹنے ٹیک دیے ہیں. وہ شروع میں جو مولا جٹ بنے ہوئے تھے اسحاق ڈار صاحب، بالکل گھٹنے انہوں نے ٹیک دیے کہ جناب مائی باپ جو آپ کہتے ہیں ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو کیونکہ ہماری لائف لائن ہے، اس سے آئی ایم ایف سے نہیں ملتا، ہمارے پاس چوائسز نہیں رہ گئی. ہم نے اتنی لیٹ کر دیا ہے کہ ہم خدا نہ خواستہ اگر یہ نہیں ہوتا تو ہم سری لنکا بننے سے ہمیں بڑا ہی کام امکان روکے، اللہ نہ کرے. اچھا، بری خبر اس کے اندر یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں جو عوام کے ساتھ ہونے جا رہا ہے وہ اس سے چیخیں نکل جائیں گی. آلریڈی چیخیں نکل گئی ہیں کہ یہ بجلی کے جو ریٹ ہیں، یہ متاب عباسی صاحب کی بھی سٹوری ہے اور بھی اخبارات میں اس طرح کی مورلس صاحب ہے کہ تقریباً 8 روپے کا قریب جو ہے نا روپے کا جو ہے نا پر یونٹ جو ہے وہ بڑھایا جائے گا قسطوں میں جو ہے بجلی کا ریٹ. اور جو شروع کیا جائے گا وہ پہلے 3 روپے 21 پیسے سے شروع کیا جائے گا، آہستہ آہستہ بڑھایا جائے گا، مگر الٹیمیٹلی یہ 8 روپے اور پر یونٹ بنے گا. تو آپ اندازہ لگا لیں یہ کہاں پہ بات جا کے رکے گی. 1 یونٹ جب 8 روپے مزید بڑھے گا. اس کے بعد جناب انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے جو ایکسپورٹرز کو کچھ سبسڈی دی تھی. ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی بری بات نہیں ہے. یہ ایکسپورٹرز جو ہے نا سبسڈیاں ایگزیمپشنز کے اوپر چل رہے ہیں اور ڈلیور نہیں کرتے ہیں، تو یہ بہت زیادہ غریب غربا پہ وہ ڈالنے سے یہ بھی اب ڈبل ایج سورڈ ہے نا کہ اگر نہ دیں تو وہ کہتے ہیں جی ہماری انڈسٹری نہیں چل رہی اور ایکسپورٹس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں دیتا، اور سبسڈیز دیں، ان کو دیں اور غریب آدمی کو اگر نہ دیں تو اس کا کوئی ریلیف، تو وہ زیادہ بری بات ہے کیونکہ اس میں کروڑوں اربوں کروڑوں لوگ جو ہے نا وہ مارے جاتے ہیں. اور اس کے اندر بری خبر یہ ہے کہ انہوں نے جو کسان پیکج کا جو تھا نا 14 ارب روپیہ، وہ بھی اس کو بھی ختم کرنے جا رہے ہیں. مطلب وہ جو وعدے کیے ہوئے تھے بڑے، یہ ویسے عمران خان کے زمانے میں کسان پیکج تھا، ان کو اتنا خوشی ہوگی کہ یہ ختم کر دیا گیا، اور ان کے لیے جو تھا کہ اتنے پیکج ریلیف دینا تھا وہ اس کے 14 ارب روپے کے قریب بتایا جا رہا ہے. یہ بجلی کے سبسڈی جو کسانوں کے لیے ختم تو یہ اس سے یہ ہے کہ اوور آل جو مہنگائی کی اب صورتحال ہے، یہ میرا پروڈیوسر صاحب نیچے دکھا سکیں گے درمیان میں جو لسٹیں کہ ان پٹرول کی مہنگائی، بجلی کی مہنگائی اور اس کے بعد گیس کی مہنگائی، لوڈ شیڈنگ کے علاوہ تمام جو پرائسز ہیں. آگے رمضان آ رہا ہے. آپ دیکھیں رمضان میں پوری دنیا میں ایک دکانداروں میں بھی کمپیشن آتا ہے، پورے معاشرے میں کمپیشن آتا ہے کہ آپ دیکھیں اٹلی میں لوگوں نے اپنی دکانیں کہا جی جس جس کو ضرورت ہے مفت لے جائیں. عامر صاحب ہمارے ہمسایہ ملک میں ہم سے بہتر حالات نظر آتے ہیں. ہمیں بڑا فخر ہے کہ ہمارے ایک پاکستانی بھائی نے $30 ملین جو ہے انونیمسلی بغیر اپنا شناخت بتائے جو ہے نا دے دیے ہیں. تو یہ اسپرٹ ہوتی ہے. سیلاب کے اندر میں جو بھی کہوں کہ بہت بڑی مصیبت تھی اور اس کے اندر قوم کھڑی ہوئی تھی، گورنمنٹیں نہیں کھڑی ہوئی تھی، پر لوگ پہنچے، بہت بہت دور سے پہنچے، لوگوں نے ایفرٹ کیا. تو مگر ابھی یہ جو رمضان کے مہینے میں بھی ہوڈنگ کرتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں اور اس کو موقع جانتے ہیں کہ اس میں بھی پیسہ کمایا جائے، اور روزے بھی پورے رکھتے ہیں ذخیرہ اندوزی کر کے، مال بھی کمانے سے باز نہیں آتے. تو اس سے زیادہ شرمناک کیا ہے؟ مگر یہ جو لسٹ ابھی چل رہی ہے کہ جو مہنگائی کے لیول ہے، پیاز کس سب سے زیادہ ریشیو جو ہے وہ پیاز کی نظر آئی ہے، اس کے بعد ٹماٹر، پیاز، دالیں، چاول، آٹا، کوئی چیز بچتی ہی نہیں ہے. کوئی 25%، کوئی 50%، 34 سے 43%، کوئی نہیں. کچھ چیزوں کی پروڈکٹ تو 600 میرے خیال
پیاز جو ہے وہ غالباً 500% سے زیادہ آگے کراس کر گیا ہے کیونکہ ایل سی کھلنے کی ٹائم نہیں تھی, وہاں پہ جہاز کھڑے رہے اور آدھے سے زیادہ پیاز تباہ ہو گیا, کیونکہ جو پیرشیبل آئٹمز ہوتی ہیں ان کو اگر زیادہ دیر سمندر میں کھڑا کیا جائے, نہ لایا جائے, ایل سیز کھولنے کے پیسے نہیں تھے تو وہ خراب ہو جاتی ہیں, کھانے کے قابل نہیں رہتی ہیں. تو یہ بس وہ ہے. بہرحال ابھی تک بھی یہ نہیں پتا کہ کہا جا رہا ہے کہ شاید کیونکہ یہ ماننے کے لیے تیار ہیں, پر مزید کیا شرائط ہے, اور جو ٹیکسز کا کہا جا رہا ہے کہ وہ 200 ارب سے لے کے 800 ارب تک کے فگرز آ رہے ہیں جو کہ ہمیں لگانے آلریڈی دبی ہوئی قوم, دبے ہوئے پاکستانی ہونے جا رہے ہیں. اچھی خبر یہ ہے کہ اس مایوسی کے دور میں ایک سلور لائننگز ہوتی ہیں, اچھے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں, مل جاتے ہیں. تو ہمارے 2-3 سٹوریاں جو بڑی سٹوریاں تھیں جس پہ ان میں سب میں ٹیک اپ کیا گیا ہے, لوگ کھڑے ہوئے ہیں شہر میں. لوگوں میں سب سے بڑا ایک تو یہ نا گرینڈ ہائٹ ہوٹل ان کی 17 ارب روپیہ جو انہوں نے دینا تھا وہ ان کی تھی کہ اگر آپ نے 31 دسمبر تک نہیں دی تو کینسل ہو جائے گا. سی ڈی اے نے پہلے ہی اپلیکیشن دی ہوئی کہ اس کو کینسل کیا جائے کیونکہ یہ پیسے نہیں دے پائے, کیونکہ اب مہینے سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا. آج جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نے وہ نیب کو بھیج دیا ہے کہ ان کی ذرا پوری تفتیش کی جائے. اور دوسرا جو ہے اس کے متعلق زیادہ تفصیل بعد میں بتائیں گے جو ہم یہ کر رہے ہیں آکشن کے اوپر. تو سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ جو زون 3 ڈاکٹر عثمان صاحب جو کہ سی ڈی اے کے سابقہ چیئرمین تھے, کیپٹن عثمان, سوری ڈاکٹر میں نے غلطی سے کہہ دیا کیپٹن سے, تو وہ اسی لیے کافی لوگ کر جاتے ہیں کہ وہ کیپٹن ریٹائرڈ جو ہے نا وہ پنڈی اور اسلام آباد میں بہت زیادہ لگائے جاتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ اتفاق ہے. رنگ روڈ میں بھی ساری جو بیوروکریسی تھی اوپر سے نیچے تک انوالو جو کیوز تھی وہ کیپٹن ہی تھے, تو یہاں بھی کیپٹن ہی لگائے جاتے ہیں. تو وہ ان میں وہ انہوں نے بہت زیادہ شور مچایا کہ ہم نے جی آکشنز کی بات کی اور ہمیں دھمکیاں بھی دی, اس کا بھی جواب انشاءاللہ دیں گے. تو وہ زون 3 کی بات نہیں کی کسی نے. زون 3 کی ہماری وہ سٹوری ہے, کنسسٹنٹلی کئی سٹوریز کر چکے ہوئے ہیں کہ یہ آپ مارگلا کا نیشنل پارک کا جو ایریا ہے اس کا 50% آپ کنسٹرکشن کمرشل اور ہاؤسنگ پروجیکٹس کے لیے نہیں دے سکتے جب بازد دینے چاہ رہے ہیں. ویسے مجھے آج سی ڈی اے کی طرف سے یہ اطلاع آئی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم سوچ وچار کر رہے ہیں جو آپ کی ریزرویشنز ہیں اس کے اوپر ساروں پہ غور کر رہے ہیں. مگر آج ان کے اپنا ہے نا وسل بلوور, تو ایک وسل بلوور جو ہے نا وہاں کھڑے ہوئے ہیں اس کے خلاف. ان کا نام ہے جی دانیال حسن یا حسن میرا خیال. تو یہ جو تھے یہ سی ڈی اے کے ایڈیشنل لیگل ایڈوائزر تھے. تو انہوں نے کہا ہے کہ مجھے I have announced my decision to quit representing. میں نے جی انہوں نے کہا جی میں نے سی ڈی اے کا جو یہ والی اپنی پوسٹ تھی ایڈیشنل لیگل ایڈوائزر کی اور وکیل تھے ڈپٹی کمشنر سی ڈی اے کے بھی, انہوں نے کہا دونوں سے چیزوں سے نا میں نے چھوڑ دیے یہ دونوں. اور وہ اس وجہ سے تھا کہ میں حق کی بات کر رہا تھا کہ یہ میں ان کے جو کرنے جا رہے ہیں اس کے خلاف تھا. مجھے وکٹمائز کیا جا رہا تھا کہ یہ جو اے بلاک بنا رہے ہیں نا زون 3 کے اندر جہاں سیمنٹ اور سریا لگانے جا رہے ہیں, میں اس کے خلاف تھا. انہوں نے کہا جی یہ جو ہے میں وکیل ہوں اور میں سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے بڑے کلیئر فیصلے ہیں جو ہم بھی کہتے رہتے ہیں کہ یہ وائلیشن ہے, اس کے باوجود میں نے بتایا نا ان کو اتنی دلیری آ گئی ہے کہ پرواہ نہیں کسی چیز کی رہی, کیونکہ اب خربوں کے سٹیکس ہیں نا, اربوں خربوں کے. تو انہوں نے اس چیز کو کنفرم کیا ہے. انہوں نے کہا جی میں نے اس لیے کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ بڑے کلیئر ہے اس چیز میں, اور یہ مجھے اس لیے دشمنوں کا یہ ٹویٹس ہیں ان کی آپ دیکھ رہے ہیں, مجھے دشمنوں کا وکیل کا دیا کیونکہ میں جو ہے وائلڈ لائف بورڈ جو ہے ہم نے کوشش کی تھی کہ وائلڈ لائف بورڈ اور ای پی اے اور سی ڈی اے مل کے کریں کیونکہ یہ ایک کام ہے انوائرمنٹ کا, سب کو مل کے کرنا چاہیے. تو میں کیونکہ ان کی سائٹ لے رہا تھا تو مجھے انہوں نے کہا یہ تو دشمنوں کا وکیل ہے, مجھے وکٹمائز کیا جا رہا تھا. انہوں نے کہا جی اس طرح ہی جو ہے جو بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ کاروبار سارا کام کر رہے ہیں ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے وائلڈ لائف کی, ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے مارگلا ہلز نیشنل پارک کی, وہ ریئل اسٹیٹ کے اوپر نظریں ہیں اور یہ ایک پورا میس ہے. 30 سیکنڈ یہ انہوں نے کہا جی اس کے جو ہے نا کنسیکوینسز جو ہے نا وہ بڑی کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گا. یہ اسلام آباد کی آکسیجن ہے جو کہ بند ہو جائے گی, یہ ایک نیشنل پارک ہے یہاں پہ یہ جو کریں گے یہ والا کام تو یہ کر رہے ہیں انشاءاللہ, تاکہ 1 کلومیٹر سے باہر جو ہے نا جو ایک بفر زون تھا اس کو بھی سارا بیچ میں لے کے آ رہے ہیں. کیپٹن عثمان کروا کے گئے نا سب کچھ, یا کوئی اور بھی انوالو ہے؟ کیپٹن عثمان سارا اس کے کیونکہ بورڈ سے اپروول جو ہے نا سی ڈی اے سے کیپٹن عثمان صاحب کر کے گئے ہوتے ہیں, نئے والے کو تو ہم بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے رہے ہیں.